اور عرض کیا کہ امیر المومنین قرضے بہت زیادہ اور پریشانیاں بہت زیادہ ہیں. میں نے ابھی پہلے آپ سے عرض کیا ہے دنیا کے موتی ملیں گے تو اس در سے ملیں گے, آخرت کے موتی ملیں گے تو اس در سے ملیں گے. ہمیں دنیا آخرت کے دونوں موتی جب بھی ملیں گے اس در سے ملیں گے. قرضوں کی درخواست فریاد عرض کی کہ قرضے ہیں, بوجھ ہے, فقر ہے, غربت تنگ دستی ہے, آسانیاں ختم ہو گئی ہیں. حضور نگاہ فرمائیں, دعا فرمائیں. نگاہ عشق مستی میں وہی اول وہی آخر, وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ. کوئی دعا فرمائیں. حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے انہیں جو دعا فرمائی اس دعا کو میں خود سال ہا سال سے بتا رہا ہوں اور میں خود پڑھ رہا ہوں. میں نے جس کو بتایا قرضے اتر گئے. یہ محمد آل محمد کا ہمارے اوپر احسان ہے. یہ محمد آل محمد کا ہمارے اوپر احسان ہے جو صدیوں نہیں چکا سکتے. ان کا احسان ہے, ان کا احسان ہے. تو کیا فرمایا, اب غور سے سنیں. آپ نے اسے بٹھایا, اسے تسلی دی اور تسلی دین کے فرمایا کہ میں ایک دفعہ اپنے حبیب حضور کملی والی کی بارگاہ میں بیٹھا تھا. ایک شخص حاضر ہوا اور حاضر ہو کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, فقر اور غربت نے مجھے گھیر لیا ہے, تنگ دستیوں نے میری زندگی کو تنگ کر دیا. مفہوم ہے, اپنا غم سنایا, اپنا درد سنایا. اب جو میرے حضور آقا نے جو اس کو بتایا تھا, حضرت علی فرماتے ہیں سائل میں تجھے وہی بتاتا ہوں اور تو وہ کر لے, اور جب تو وہ کرے گا تیری سب مشکلیں آسان. مجھے سہل ہو گئی منزلیں, مجھے سہل ہو گئی منزلیں کہ خزاں کے رخ بھی بدل گئے. تیرا ہاتھ ہاتھ میں آ گیا تو چراغ راہ کے بھی جل گئے. لوگوں, تمہارے چراغ راہوں کے بجھ جاتے ہیں. جب سے ان کا ہاتھ میرے ہاتھ میں آیا ہے میری تو راہوں کے چراغ بھی نہیں بجھتے. میں تو خزاں میں بھی بہار میں رہتا ہوں. ساری دنیا میں کرائسس ہیں, ساری دنیا میں پریشانی ہے, رزق بند, کاروبار بند, نوکریاں ختم ہیں, لیکن مجھے کوئی غم نہیں, مجھے کوئی فکر نہیں, مجھے کوئی الجھن نہیں, مجھے کوئی پریشانی نہیں. مجھے سہل ہو گئی منزلیں کہ خزاں کے رخ بھی بدل گئے. ہر وقت جو خزاں تھی جہاں ہاتھ ڈالتا تھا ہر چیز مٹی تھی, قدم آگے بڑھاتا تھا گرتا پیچھے تھا. دشمن لوگ تھے میرے, مسائل مشکلات الجھنی میرے گلے کا توق تھیں. زنجیروں میں بندھا ہوا وہ جادو کی بندشیں ہیں, وہ دشمن کی ہیں, وہ حاسد کے حسد کی ہیں, یا میرے گناہوں کی ہیں, یا تقدیر کا نظام ہے. خزاں کے رخ بھی بدل گئے. جو خزاں میرے سامنے آئی تھی اس کے رخ بھی بدل گئے. مجھے سہل ہو گئی منزلیں کہ خزاں کے رخ بھی بدل گئے. تیرا ہاتھ ہاتھ میں آ گیا تو چراغ راہ کے بھی جل گئے. اب اسے کیا فرمایا آپ نے, اب ذرا غور سے سنیں. ہستیوں کے موتی ہیں اور وہ مسنون دعائیں ہیں اور وہ مسنون اعمال ہیں اور ایسی دعائیں ہیں جو جن کے ساتھ سند ہے, جن کے ساتھ روایت ہیں, جو صحیح حدیث سے ثابت ہیں. تسبیح خانے کا ممبر شرک نہیں دیتا, تسبیح خانے کا ممبر بدعت نہیں دیتا, تسبیح خانے کا ممبر ایسی باتیں نہیں بتاتا جس کی بنیاد نہ ہو, جس کے پیچھے سند نہ ہو, کوئی ریفرنس حوالہ نہ ہو. نہیں. واٹس ایپ اور فیس بک پہ اکابر پر اعتماد ایک پیج ہے, اس کو لکھیں گے میرے ہر وظیفے کی سند, ہر وظیفے کا حوالہ, ہر روایت کی سند, ہر بات کا حوالہ انشاءاللہ آپ کو ملے گا. آپ کا دل ٹھنڈا ہو جائے گا. اب کیا فرمایا حضرت علی نے اس سائل کو, اس منگتے کو, اس بھکاری کو فرمایا تو پڑھ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. اس دعا کی اگر تھوڑی سی توجہ آپ لے لیں, اللہم اکفنی بحلالک, اللہ میری حلال سے اتنی کفایت کر, اتنا دے, تھوڑا نا, تھوڑی سی کفایت نہیں ہوتی. لفظ کفایت سے آپ لفظ کفایت کو غور سے سنیں. اللہم اکفنی, اللہ میری حلال سے کفایت کر دے.
مجھے حلال اتنا دے اتنا دے اتنا دے، میری نظر کسی پہ نہ جائے۔ ایک بندہ 5 مرلے کی گاڑی پہ جا رہا ہو اور اسے جو ہے 1.25 مرلے کی گاڑی نظر آئے، اسے جھانک جھانک کے دیکھے گا؟ دیکھے گا؟ ایک بندہ بہت بڑی گاڑی پہ جا رہا ہو، ہاتھی پہ جا رہا ہو، ہاتھی جتنی گاڑی ہو، دھپ دھپ کرتا ہوا گاڑی پہ جائے، اور ایک چھوٹی سی گاڑی ہو جس کا سلنسر بھی ٹوٹا ہوا، جس کا ٹائر بھی ہل رہا، جس کے دائیں بائیں سے کھڑکیاں بھی خود ہارن بنی ہوئی ہیں، اس گاڑی کو جھانک جھانک کے دیکھے گا؟ وہ کہے گا میری گاڑی اپنی اتنی ہے۔ اسی کہتے ہیں کفایت، گاڑی نے اس کی کفایت کر دی، جھانک کے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یا عاجزی کے ساتھ یا تکبر کے ساتھ وہ جا رہا ہے، بڑی گاڑی ہے، بیٹھ کے اگر عاجزی آ جائے بڑا مشکل ہے۔ میں نے اس کو بیٹھ کے بھی دیکھا ہے، آزما کے بھی دیکھا، عاجزی آ جائے، اپنے آپ کو بندہ سنبھال لے بڑی سواری ہیں بیٹھ کے، بڑا مشکل ہے، لیکن سنبھالنے والے سنبھال لیتے ہیں۔ اللہم اکفینی بحلالک، اے مولا میری کفایت کر، اور اتنی کفایت کر پر کر حلال سے۔ اللہ ایسا مال جو مشکوک ہو میری نسلوں میں نہیں رہے گا، ایسا مال جس کے پیچھے کوئی دوسری کہانی ہو، اللہ میری نسلوں میں چین، سکون، راحت، رحمت، عزت، برکت، وقار، شان و شوکت کا کبھی ذریعہ بن ہی نہیں سکتا، کبھی بن ہی نہیں سکتا۔ اللہم اکفنی بحلالک، مولا میری کفایت کر اور اتنی کر حلال سے۔ اب آگے سن، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک، حرام نہیں۔ کتی کتنے بچے دیتی ہے؟ 6 7 8 9 10۔ بکری کتنے بچے دیتی ہے؟ 1 یا اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک، ہاں حرام نہیں۔ کتی 5 6 7۔ میں نے زندگی میں آج تک میں نے سڑک کے کنارے بکری اور بکری کا بچہ مرا نہیں دیکھا، کتے بے بہا مرے دیکھے۔ ایک دم میں سڑک کے کنارے جا رہا تھا، میں نے کتے گننے شروع کر دیے، آخر گننا چھوڑ دیے، میں نے کتے گننے شروع کر دیے، آخر میں نے گننا چھوڑ دیا۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک، واہ 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 علی، سبحان اللہ۔ ان ہستیوں کا شکریہ، ہمیں موتی کیا دے کر گئے اور ہمارے مسائل حل کرا گئے۔ وَأَغْنَنِي بِفَضْلِكَ، اللہ مجھے پتہ ہے جس کو جو غنی ہوتا ہے ہوتا تیرے فضل سے ہے۔ ہاں محنت شرط ہے، یہ فقیر کی بات ذرا غور سے سنیے گا، جو بھی جس کو ملا ہے اس کی رحمت اور فضل سے ملا ہے۔ اور میری ایک بات غور سے سنیے گا، محنت شرط ہے، محنت پہ فیصلے شرط نہیں۔ میں پھر دوہرا رہا ہوں، محنت شرط ہے، میں آپ کو نہیں کہتا، آپ کو نہیں کہتا۔ مسجد نبی شریف میں کچھ لوگ بیٹھے تھے، عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کون ہو؟ کہ نحن متوکلین، درہ اٹھایا رکھا، 3 4 چیل کونڈا ہٹ کر دیتا کہ چلو اور جا کے روزی کرو اور محنت کرو اور جا کے جان مارو، اور محنت کرنے کے بعد کہو کہ اللہ اب تو عطا کر، تیری تقسیم ہے۔ محنت کرو۔ تسبیح خانہ جنگل کا راہی نہیں بناتا، تسبیح خانہ ایک جگہ بیٹھیں اور دن رات چلے کرتے رہیں نہیں، گھر بھی، زندگی بھی، معاشرہ بھی، والدین بھی، دفتر، دکان، تمام نظام، تسبیح خانہ ایک منزل دیتا ہے، ایک راستہ دیتا ہے۔ وَأَغْنَنِي، مولا مجھے غنی کر دے، بِفَضْلِكَ، یہ بڑا راز ہے۔ اور اگر کسی کو سمجھ آ جائے، محنت شرط ہے، پر محنت سے آج تک آپ نے کسی کو مالدار ہوتے نہیں دیکھا۔ اگر محنت مالدار ہونے کا ذریعہ ہوتی تو جتنی محنت کرنے والا ہوتا اتنا مالدار زیادہ ہوتا۔ ہڈیاں گھس گئیں محنت کرتے کرتے، میں نے 4 4 نسلوں کو آنکھوں سے دیکھا، آج بھی غریب ہیں، آج بھی فقیر ہیں، آج بھی تنگ دست ہیں۔ میری 4 نسلیں تو میرے سامنے ہیں، میں نے ان کے بوڑھے پر دادا کو دیکھا تھا غربت میں، پھر دادا کو دیکھا غربت میں، پھر والد کو دیکھا غربت میں، اب ان کو دیکھا غربت، سفید پوشی کے اندر۔ محنت شرط ہے،
मैं आज आले रसूल का पैगाम दे रहा हूं आपको, मोहम्मद आले मोहम्मद के तोहफे, नेमते और मोती दे रहा हूं। मेहनत शर्त है, पर मेहनत से कोई मालदार हो गया हो। ये बात मेरे कमली वाले की जुबान से हज़रत अली करमल्लाहु वजहु फरमा रहे हैं और इंसानियत को एक पैगाम दे रहे हैं कि याद रख, बख्त जो लगता है, जो रंग लगता है, वो किसी दुआ से लगता है, वो नसीब और मुकद्दर से लगता है। तू कहे मेहनत से बख्त लग जाते हैं, ये तेरी कोताही है, ये तेरी सोच की कमी और नादानी है। वअग़ननी बिफ़ज़लिका, मौला मुझे गनी कर, पर मुझे पता है तेरे फजल से मैं गनी होगा, तेरी रहमत से, तेरी एक नजर से वो जिस पे डाल दे। यहां लाहौर में एक मालदारों की सोसाइटी है, मैं उसे मालदारों की बस्ती कहता हूं। मुझे पुरानी बात याद है, कहता है मैं थाली के ऊपर बिस्किट बेचता था, एक आने के 2, एक आने के 3, एक आने के 4 बिस्किट बेचता था। निहायत गरीब था। रब ने मेरा हाथ पकड़ा, बख्त लगा। मैं जिस सोफे पे बैठा था, बड़ा सोफा था, उसके पड़े थे, मुझसे कहने लगा आज जिस सोफे के ऊपर आपने हाथ रखा हुआ है, इस सोफे के ऊपर जितने पत्रे लगे हुए हैं, जितना इसके ऊपर, ये सारा सोना है। और मैंने गौर से देखा तो वो सोना था। और मेरा गुमान है, ऐसे अंदाजा है, क्योंकि मैं हकीम तोले माशे, हम रतियों को तोलते हैं, दवाओं को, मेरे ख्याल में कुछ 1.25 किलो एक सोफे पे सोना था, कमोबेश अंदाजा। और सोफों की लाइनें लगी हुई थी। वो अग़ननी बिफ़ज़लिका, और अगला लफ्ज सुने, दुआ भी पूरी, मकसद भी पूरा और काम भी हो गया। अम्मन सिवा सखिया का, मुझे दर दर का भिखारी ना बनाना, किसी का मोहताज ना बनाना, अल्लाह किसी का मंगता ना बनाना। किसी का मोहताज, किसी का मंगता, किसी दर दर का भिखारी ना बनाना। फरमाए जा ये दुआ पढ़। अल्लाहु अकबर। हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने फरमाया जा ये दुआ पढ़, अल्लाहुम्मा अक्फिनी बिहलालिका। कभी जॉब, कभी नौकरी, कभी ना मांगना, कहना मौला रिज़्क़ के हलाल के दरवाजे खोल, चाहे वो झाड़ू देने में है, चाहे वो आला कुर्सी में है, चाहे वो वजारत में है, चाहे वो फक्र में है, मौला रिज़्क़ के हलाल पर बरकत वाले दरवाजे खोल। ये पैगाम है, ये पैगाम है हज़रत अली का, हसनैन के बाबा का ये पैगाम है, इमाम हसन के वालिद का, इमाम हुसैन के वालिद का और मोहसिन के वालिद का ये पैगाम है। कर्जों से नजात के लिए, फाइनेंशियली हालात के क्राइसिस और जिंदगी की मुश्किलात के लिए, और जब सब कुछ लुट चुका उसके लिए, इस दुआ को आप सिर्फ 7 दफा सुबह शाम पढ़ लें, बस मामूल बना लें, सिर्फ 7 दफा सुबह शाम। और फिर अगर कोई दीवाना है तो 1 साल फिर इस दुआ को पढ़ के देखे, सिर्फ 1 साल, बस 1 साल 7 दफा पढ़ लें सुबह शाम। पर ये फैसले करवाती है, और फैसले भी ऐसे, अल्लाह, और हैरत अंगेज फैसले और बहुत अजीब फैसले। जिंदगियों की तंगियां खत्म हो जाती हैं और जिंदगियों के खुशहालियां और राहतें और बरकतें जिंदगियों में शामिल हो जाती हैं। सोचें, दुआ लाया जिब्रील, जुबान पे अदायगी हुई मेरे हबीब, और फैलाया अली करमल्लाहु वजहुल करीम। अब देखें दुआ की तरतीब देखें, और फिर 14 सदियों से ज्यादा अरसा हो गया है इस दुआ को पढ़ने वाले तवंगर हुए हैं, मालदार हुए हैं। इस दुआ को पढ़ने वालों में की नस्लों में रब ने बरकतों के दरवाजे, वुसअतों के दरवाजे, रहमतों के दरवाजे खोले। तारीख गवाह है और तारीख बता रही है, इस दुआ को पढ़ने वाले का आज तक मैंने मायूस नहीं देखा और तारीख ने मायूस नहीं देखा।